سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سننے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ لفظ سیرت کی تعریف اور معنی کیا ہے؟ اور سیرت کسے کہتے ہیں؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے سننے کی نیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شروع سے آخر تک بیان سنوں گا یا مطالعہ کروں گا۔ نمبر 2، باوضو ہو کر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 3، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کے وقت درود شریف کا ورد کروں گا اور اس سے نازل ہونے والی رحمت الہی سے حصہ پاؤں گا۔ نمبر 4، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، عظمت و محبت میں اضافہ کروں گا اور ان کی توہین بے ادبی سے بچوں گا۔ نمبر 5، انبیاء علیہ السلام سے متعلق درست عقائد نظریات کا علم حاصل کر کے ان پر استقامت کے ساتھ کاربند رہوں گا۔ نمبر 6، ان کی پاکیزہ سیرت کردار سے رہنمائی لے کر اپنے احوال کی اصلاح کروں گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دوں گا۔ ایک مسلمان کے لیے مطالعہ سیرت ضرورت و اہمیت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قانون و شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان والا نہیں جو مجھے اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبوی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کا اولین تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات، اخلاق، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور خصائص کی معرفت حاصل کی جائے۔ جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور صاف کو جانے گا وہی یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ نمبر 3، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، سیرت نبویہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ سعادت دورین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائی ہوئی ہدایت رہنمائی پر مبنی ہے۔ نمبر 4، سیرت نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جذبہ ایمان و یقین کے واقعات سے لبریز ہے، جو ان سے اعلیٰ کلمۃ اللہ کی سربلندی کے لیے ظہور ہوئے۔ ان دل آویز واقعات کو پڑھ اور سن کر مومنین کے عزائم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دین حق کے دفاع کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے اور دلوں کو راحت، سکون و اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے حاکم ہو یا محکوم، طالب علم ہو یا استاد۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک انسان کامل کے لیے ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نادر مثال ہے۔
نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت کے مطالعہ سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا تعلق سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ نمبر 7، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصائص و امتیازات، دوسروں سے رویہ، معاملات، حقوق و فرائض کا تعین کی صحیح معرفت سیرت طیبہ کے مطالعہ ہی سے ممکن ہے۔ نمبر 8، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطالعہ کرنے سے عقیدہ و ایمان، شریعت، اخلاق، تفسیر حدیث، صداقت، سیاست، عدالت، دعوت، تربیت اور معاشرت اور مختلف امور کے متعلق بالکل صحیح، مستند اور مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ میں گہرا تعلق ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے صحیح احادیث کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10، سیرت طیبہ کے مطالعہ سے دعوت اسلامی کے تدریجی حالات اور نشیب و فرات کے مراحل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان مشکلات و تکالیف کا پتہ چلتا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے گزرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش آمدہ دشواریوں کی گھاٹیاں عبور کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ لفظ سیرت کی اصطلاحی تعریف حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و عادات بیان کرنے کا نام سیرت ہے۔ آج دنیا کی تمام مسلم زبانوں اور بہت سی غیر مسلم زبانوں میں سیرت کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی علوم و فنون میں سیرت کا لفظ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے اور جنگوں میں یا صلح اور معاہدات کے معاملات پر اپنایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع تعریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وجود گرامی سے جو بھی متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے تک ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس لیے کہ سعادت دورین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبوی میں ہے۔ صحابہ کرام کو قرآن کریم کی صورتوں کی طرح اسلامی غزوات کے واقعات یاد کرائے جاتے تھے۔ آسان ترین الفاظ میں سیرت حالات زندگی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے زندگی گزاری، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات، سفر حضر، سونے جاگنے، کاروبار، نکاح، اولاد ازواج، رشتہ دار، غزوات، معاہدات وغیرہ کے متعلق جاننے کا نام مطالعہ سیرت کہلاتا ہے۔ مکہ میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، ان کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جن کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، انہیں تورات عطا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہیں زبور دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ اولاد اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جنہیں انجیل عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے، ان کی اولاد اور ملت یہیں آباد تھی اور سب کے سب توحید والے تھے۔ صدیوں بعد ایک آدمی عمر بن لحی پیدا ہوا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا، شام کے علاقے میں گیا تو وہاں سے بت لے آیا۔ مکہ والوں کو کہنے لگا یہ بڑا اچھا بت ہے، اللہ پاک سے اس کے واسطے سے مانگنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہر لحاظ سے آخری نبی اور رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں اور ساری دنیا کے لیے ایک ہی مکمل، جامع، آسان دین یعنی اسلام سکھائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی رسول۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ آپ پر جو کتاب قرآن کریم نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ امت کا سب سے بڑا اجماع بھی اسی پر منعقد ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی تاریخ کے کسی دور میں مشکوک اور مشتبہ نہیں رہا، اور نہ ہی کبھی اس پر بحث کی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ ہر دور میں متفقہ طور پر اس پر ایمان لانا ضروری سمجھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خصوصیات میں سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام اور دین اسلام آفاقی اور عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی نوح آدم اور پورے عالم انس و جن کے لیے دائمی نمونہ عمل اور آخری نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین مبین کی تکمیل کر دی گئی۔ پوری انسانیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہادی راہبر اور بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت تعامل امت، صحابہ و تابعین اور پوری امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن ہدایت اور رہنمائی کا آخری اور ابدی سرچشمہ، اور یہ امت آخری امت ہے۔ امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ایک ناگزیر اور لازمی دینی تقاضا ہے، جس کا منکر کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبوی میں ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام نبی کے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت رسالت کے اختتام کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور ہادی راہبر بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمگیر شریعت، ختم نبوت اور آخری نبوت رسالت کا اظہار قرآن کریم کر رہا ہے، دین کی تکمیل اور شریعت محمدی کی ہمگیری اور منشور ہدایت ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے تصور کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ قرآن و سنت، اجماع امت اور بنیادی اسلامی تعلیمات اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین کا بنیادی شعار، رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس پر ایمان دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان کے بغیر اسلام کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق دیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت، عظمت، مردل مراسخ فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔